العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان ہے، اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوبوں کی اس بستی میں اپنے محبوب بندوں کے عرس کی اس محفل پاک میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دوستان گرامی، ہماری اس وقت کی نشست کسی معاملے پہ، کسی مسئلے پہ، کسی تربیتی پہلو پہ ہوتی ہے۔ آج کل بہت سے مسائل درپیش ہیں، لیکن ایک ایسا معاملہ جسے یہ پوری دنیا جو ہے وہ نبرد آزما ہے، اس میں ہمیں بھی پریشانی کا سامنا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے آج اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فقط ہمارے لیے عبادات کا تصور نہیں رکھا۔ اس دین میں اللہ رب العزت نے فقط ہمارے لیے ہماری معیشت اور معاشرت نہیں رکھی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو اگر تخلیق فرمایا ہے تو اس کی اس دنیا میں جو بھی ضرورت ہو سکتی تھی، اللہ رب العزت نے اس دین میں انسان کی اس ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ ہمیں اس میں اللہ کی عبادت کا بھی تصور ملتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ ہمیں اس میں لوگوں کے ساتھ میل جول کا، معاشرت کا بھی سبق ملتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ اس میں ہمیں تجارت کا، اپنے روزگار کا، اپنی معیشت کا خیال رکھنے کا بھی سبق ملتا ہے۔ اور ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں تو یہ دین ہماری حفاظت کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو بے شمار پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں رزق کی پریشانی آتی ہے، ہمیں اولاد کی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں اپنے دشمن کا خوف ہوتا ہے، ہمیں ساحروں، جادوگروں سے بچاؤ درکار ہوتا ہے،
ہم اپنے بدن کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی آل اولاد، اپنے اہل خانہ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو دوستان گرامی، میں وہ چند سنت عمل رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم ان مختصر سے سنت اعمال کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی حفاظت کا جو ایک انتظام ہے، اس حصار میں ہم اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اس دنیا میں اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے محفوظ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کل میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہے وہ ہے اس کرونا کی بیماری کا۔ ہر شخص خوف زدہ ہے، ہر جگہ پہ اس سے بچاؤ کے لیے حکومت جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے، تدابیر اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ دوستان محترم، جب یہ بیماری ابتدا ہوئی تھی، اس بیماری کا شروعات تھی، ہمارے علماء کرام نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ اپنی حفاظت کا بندوبست کریں، جس شہر میں وبا پھیل رہی ہے اس شہر میں نہ جائیں، جو بندہ بیمار ہے اس سے نہ ملیں۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ انسان کو احتیاط کا دامن جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی سواری کو جنگل میں چراگاہ میں چھوڑتا ہوں چرنے کے لیے، تو کیا میں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس سواری کو آزاد چھوڑ دوں کہ سواری میرے اللہ کی حفاظت میں ہے اور میں اللہ پہ توکل کرنے والا بندہ ہوں، تو اس سواری کو میں اللہ کے حوالے کر کے جنگل میں کھلا چھوڑ دوں تو کیا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے اپنی سواری کو رسی ڈالو، وہ جو نکیل ڈال کے اور جانور کا ایک پاؤں جو ہے وہ رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح سے پہلے اس چیز کا بندوبست کرو کہ سواری تمہاری دور نہ بھاگ سکے، اس کی ٹانگ باندھ دو، پھر اس پہ کو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چھوڑ دو۔ یعنی احتیاطی تدبیر کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو خوبصورت دین دیا ہے، اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی سنت سکھائی ہے، ایسی دعائیں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اگر ہم ان سنتوں پہ عمل کرنا سیکھ لیں اور ان دعاؤں کا پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو میں بالیقین کہہ سکتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ ہماری تقدیر ہم پہ غالب نہ آ جائے، ہمیں کوئی دنیاوی تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ میں نے اس بیماری کے دوران بھی، اس بیماری کے پھیلے ہوئے بھی تقریباً ہر علاقے کا سفر کیا ہے، ہر شخص سے ملاقات کی ہے، ہر ایک سے ملا ہوں، اس لیے کہ میرا یہ یقین تھا کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ ڈاکٹروں کا جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی میں کرتا رہا، ماسک کا استعمال بھی کیا، ہاتھ کو سینیٹائز بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بے خوف کرنے والا عمل تھا وہ میرا یہ یقین تھا کہ میں سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہوں۔
میں ان دعاؤں کو پڑھ کے نکلتا ہوں، ان دعاؤں کو پڑھ کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، تو سوائے اس کے کہ اللہ نے میری تقدیر میں، میری قسمت میں بیمار ہونا لکھا ہو، میرا یہ یقین تھا کہ میں کسی دوسرے کی بیماری کی وجہ سے بیمار نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی جو فال نکالنے والا کام ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ سفر کی نحوست کا کوئی اعتبار ہے۔ تو اس حساب سے میرا یہ یقین تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جراثیم ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک جراثیم دوسرے شخص کے وجود میں جا کر اس وقت تک اس میں بیماری نہیں پیدا کر سکتا جب تک کہ میرے اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہر شخص کو اگر بیماری لگتی ہے تو اس کے اپنے نصیب سے لگتی ہے۔ ہمیں اس چیز پہ اعتبار رکھنا چاہیے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، جس کو بھی لگتی ہے اس کو وہ بیماری اس کے اپنے نصیب سے ہی لگتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا اور مرضی سے ہی لگتی ہے۔ اب آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہماری نجات ہے۔ صرف یہی نہیں کہ سنت پہ عمل کرنے سے ہمیں جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہماری اس دنیاوی زندگی کی حفاظت کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء فأتيته بماء فاستنجى ومسح يده بالتراب ثم غسل يده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں رفع حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو میں آپ کے لیے پانی لے کے آیا، آپ نے اس پانی سے استنجا فرمایا، پھر آپ نے باہر نکل کر پاک مٹی پہ اپنا ہاتھ رگڑا، مسح یدہ بالتراب، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پہ اپنا ہاتھ رگڑا اور پھر فرمایا ثم غسل یدہ، پھر اس مٹی کو رگڑ کر، تب صابن کا وجود نہیں تھا، تو اپنے ہاتھ کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے، اپنے ہاتھوں کی صفائی کا اہتمام کرنے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو آپ نے پاک مٹی پہ ہاتھ مار کر اپنے اس ہاتھ کو رگڑا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ دھو لیا۔ وہ آج یہ سائنس ڈاکٹر بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ بیت الخلاء میں جائیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کورونا کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اور اگر آپ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے ہر 5 وقت کی نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پاک فرمایا کی پاک کرنے کی یہ سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ تو ایک ہمیں آخرت کا ثواب ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان جراثیم سے ہماری جان چھوٹے گی اور ہم ایک پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ باتھ روم میں جائیں، استنجا کریں، وضو کے لیے جائیں، تو اس کے بعد اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں
اور یہ نہیں سمجھ کر کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ کورونا سے بچاؤ کے لیے صابن سے دھونے ہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کر لو جب بھی آپ نجاست کو ہاتھ لگاؤ۔ اب جب انسان اپنی آنکھ کھولتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی پڑھا کرو الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ جب انسان اپنی آنکھ کھولتا ہے تو کھولتے ہی فوری طور پر کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی۔ اب یہ کلمات ان کی حکمت کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی عافانی فی جسدی، جس نے میرے جسم کو سلامت رکھا، سبحان اللہ، جس نے میرے جسم کو سلامتی نصیب فرمائی، ورد علی روحی، اور مجھ پر میری روح کو لوٹایا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور اللہ نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ اجر یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی آپ نے کہا شکر ہے میرے اللہ کا جس نے میرے جسم کو سلامت رکھا۔ یعنی آنکھ کھلتے ہی آپ نے دیکھا کہ میری بینائی بھی قائم ہے، میری سماعت بھی قائم ہے، میرے ہاتھ پہ بھی فالج نہیں گرا، میری ٹانگ میں بھی قوت موجود ہے۔ تو اس ساری طاقت پہ شکر کا اظہار کرتے ہوئے، آپ کو عربی میں نہیں آتا، آپ اردو میں پڑھیں، میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے جسم کو سلامت رکھا، مجھ پر اپنی روح کو لوٹایا، میری روح کو لوٹایا، اور تو نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ اب جب آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا تو میرا اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ تبدیل ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت اپنے غلاموں کے لیے چھوڑی کہ ایک جملہ ہے، آپ کا 1 منٹ نہیں لگے گا، لیکن آنکھ کھلتے ہی جب آپ نے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی کا کلمہ کہہ دیا تو اللہ کا حکم جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، میرے اس بندے نے اپنے جسم کی سلامتی پہ میرا شکر ادا کیا ہے، میں اس کے جسم کو مزید سلامتی نصیب کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کھلتے ہی اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے اعضاء کو سلامت دیکھو، اپنی قوتوں کو سلامت دیکھو، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اب دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انہیں بچھو کاٹ جاتا ہے، اور ایک دوسرے صحابی جو ہیں وہ آ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو فلاں غلام ہے اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس شخص نے پڑھا ہوتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر اس شخص نے پڑھا ہوتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم تضرہ عقرب، اس شخص کو بچھو نے کاٹنا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بچھو کاٹ لیتا تو اس کو اس کے زہر کا اثر نہیں ہونا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو ہم نے اس کلمہ کو یاد کر لیا
اب ہم میں سے ہر شخص جب صبح جو ہے وہ اٹھتا تھا، صبح کی ساتھ اس کو نصیب ہوتی تھی تو وہ تب بھی پڑھتا تھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور جب مغرب کا وقت ہوتا تھا تو مغرب کے آتے ہی ہم پھر پڑھا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات کے سکھانے کے بعد جب ہم نے اس کو اپنا معمول بنا لیا تو ہم میں سے ایک دوست کو سانپ نے کاٹ لیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کو سانپ نے کاٹا تو ضرور، لیکن سانپ کے زہر کا اس پہ اثر نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی سنت ہے، مختصر سے اعمال ہیں جن سے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بڑا جو ہے وہ دفاع رکھا ہوا ہے، بڑی حفاظت رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان کو کر لیں تو ہمیں بے فکر ہو کر دنیا میں گھومنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، من قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق حین یصبح 3 مرات لم تضرہ عقرب، کہ جو شخص جب صبح ہوتی ہے تو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں دے سکتی۔ اب آپ نے یہ پڑھ لیا، جب صبح کی سات طلوع ہوئی آپ نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 3 دفعہ پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی، پہلے اللہ کی پناہ لی اور اس کے بعد اللہ کے نام سے اپنی صبح کا آغاز کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی پہلی گھڑی میں، جو ہی صبح اگر آپ کو تہجد کی توفیق ہے تو تہجد کے وقت ختم ہونے کے بعد جو ہی فجر کی ساعت طلوع ہوتی ہے تو اس وقت پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ، اور پھر پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ۔ اور اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے لیکن صبح کی نماز کے لیے آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اسی وقت جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے پہلے یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، اور اس کے ساتھ ہی پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے شروع ہوتے ہی یا مغرب کے وقت کے شروع ہوتے ہی یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لیے اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جب آپ یہ 2 کلمات پڑھتے ہیں، اب یہی کلمات اگر آپ کو یاد ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک اور حدیث مبارکہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نزل منزلا فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيئا حتى يرتحل۔ جو شخص کسی بھی جگہ پہ جا کر اترے، کسی بھی شہر میں پہنچے، کسی بھی جگہ پر جائے، اپنی سواری سے اترنے سے پہلے
جب وہ اس کا قدم جو ہے وہ زمین پہ پڑتا ہے تو اس وقت اس شہر میں اس سواری سے اترتے ہوئے وہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ اس زمین پر رہے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے بیماری کا وجود ہے، لیکن انسان کا جب یہ یقین کامل ہو کہ میں جس شہر میں بھی پہنچوں گا، جس جگہ پہ بھی پہنچوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے میں وہاں پر اترتے ہی یہ دعا پڑھ لوں گا، تو جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا اتنی اللہ کی آپ کو حفاظت ملے گی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھی جگہ پر جاتا ہے، سفر کرتا ہے، جب وہ اس جگہ پہ اترنے لگتا ہے، من نزل منزلا، کسی بھی جگہ پر مقیم ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پہنچتا ہے اور وہاں پر جا کر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس شہر میں اس جگہ پر کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی حتی یرتحل، یہاں تک کہ وہ وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. تو آپ بے شک کسی بیماری والی جگہ پر جائیں، بے شک کسی بیمار کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کریں، بے شک کسی بیماری والے شہر میں جائیں، لیکن اگر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرے نصیب میں بیماری نہیں ہے تو کسی دوسری کی بیماری یا کسی دوسرے کی کوئی چیز وہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہوا ہے. اب تیسری، اسی طرح اگر آپ کو کسی بیمار کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کسی کو کسی تکلیف میں دے کر، ضروری نہیں بیمار ہے، کہیں حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ نے اس شخص کو تکلیف میں دیکھا ہے، کہیں کسی شخص کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ مشقت سے ٹائر بدلا رہا ہے، آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ کینسر میں مبتلا ہے، آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ ہیپیٹائٹس سی کا، کالے یرقان کا مریض ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی تکلیف میں دیکھ کر اگر یہ پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من خلقہ ما شاء تفضیلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو وہ تکلیف کبھی نہیں آ سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے اپنے بھائی کو جس تکلیف میں بھی دیکھا لیکن آپ خود اس تکلیف میں نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے. اسی لیے تو نہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتائی کہ کھانا کھاتے ہی کیا پڑھا کرو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو اس کے بعد فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کرو. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے بغیر حول منی، میری قوت سے ہٹ کر. میری یہ قوت نہیں تھی کہ میں ایک نوالا بھی اپنے بدن کے اندر کر سکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ رزق بھی عطا کیا، اس رزق کو کھانے کی توفیق بھی دی، مجھے اپنے پیٹ میں داخل کرنا نصیب فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں اگر آپ اللہ کے اس دیے ہوئے رزق پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا لئن شکرتم لازیدنکم، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. وہ رزق آپ کے لیے پریشانی کا، بیماری کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ وہ رزق آپ کے جسم میں جا کر آپ کے لیے شفا اور توانائی کا باعث بنے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی بھائی کو کسی تکلیف میں دیکھتے، راستے میں آپ صحیح سفر کر رہے ہیں، وہ حادثے کا شکار ہے، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ،
اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے اس تکلیف سے محفوظ رکھا ہے جس میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے۔ اس شخص کا سفر کبھی حادثے کا شکار نہیں ہوتا۔ جس شخص نے کسی دوسرے کو جوڑوں کے درد میں مبتلا دیکھا، گنٹھیا میں مبتلا دیکھا، کینسر میں مبتلا دیکھا، ہیپیٹائٹس سی کا شکار دیکھا، کرونا کا شکار دیکھا، پھپھڑے اس کے خراب ہو گئے ہیں، گردے خراب ہو گئے ہیں، جگر خراب ہو گیا ہے، اور وہ اپنے اس بیمار بھائی کی اس تکلیف کو دیکھ کر، اپنی صحت کو دیکھ کر، اپنے جگر کی سلامتی کو دیکھ کر، اپنے دل کی سلامتی کو دیکھ کر، اپنے خوبصورت کام کرتے پھپھڑوں پہ نظر ڈالتے ہوئے جب یہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اے میرے دوست اللہ نے تجھے تکلیف دی ہے، تجھے شفا اللہ دے، لیکن میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھے اس تکلیف سے محفوظ رکھا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا بندہ اس کے حضور شکرانہ نعمت کے طور پر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اس شخص کو وہ بیماری وہ تکلیف کبھی نہیں آ سکتی۔ تو کتنا آسان عمل ہے، کتنی آسان زندگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل ہمارے لیے چھوڑا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، جب آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو پڑھا کریں بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 کلمات ہیں، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے اور گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے بندہ یہ 3 کلمات پڑھ لیتا ہے، ادھر سے وہ اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھ رہا ہوتا ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ادھر سے اللہ کے فرشتے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیری حفاظت اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، تیری حمایت اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، تیری کفایت اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، تیرا حامی و ناصر اللہ ہے، تیری نصرت اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، اور تیری کفایت تجھے اللہ کافی ہے، تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، اللہ کی نصرت تیرے شامل حال ہو گئی ہے، اور اللہ تجھے ہر معاملے میں کافی ہوگا، تو نے جو یہ 3 کلمات کہہ دیے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 معاملات ہوتے ہیں، بندہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے فرشتے اسے ندا دیتے ہیں تیری حفاظت لکھ دی گئی، تیری حمایت لکھ دی گئی، تیری کفایت لکھ دی گئی، فرشتوں کی ندا کے ساتھ، فرشتوں کی اس ندا کے ساتھ شیطان اپنے دوستوں کو کہتا ہے آؤ کوئی اور بندہ ڈھونڈیں، اس پہ ہمارا داؤ نہیں چلے گا، اس کو اللہ کی حفاظت بھی مل گئی ہے، اللہ کی حمایت بھی مل گئی ہے، اللہ کی کفایت بھی آ گئی۔ تو یہ کتنا عمل ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی میں ان چھوٹی سی سنتوں کو اپنانا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو سوائے اس کے، ایک صحابی رسول ہیں وہ ان کو فالج ہو گیا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، مجھ میں اب اتنا عمل کرنے کی طاقت نہیں رہی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو تھوڑا ہو لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہو، اس کا اجر بہت زیادہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ جب فجر کی نماز پڑھ لو نا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فرض جو فجر ہیں ان کے پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 کلمات ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ویسا 3 دفعہ فجر کی نماز کے بعد، جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 3 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم یہ پڑھ لو گے نا تو اس کا تمہیں صلہ کیا ملے گا؟ 3 بیماریوں سے، فالج سے، اندھے پن سے، کوڑ سے، جزام سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. میں کہتا ہوں کہ ہم انہی چیزوں سے ڈرتے ہیں. ہم بڑھاپے کا غلط شکار نہ ہو جائے، ہمیں فالج نہ ہو جائے، ہمارا بلڈ پریشر نہ ہائی ہو جائے، ہمیں کینسر نہ ہو جائے، ہم جو ہے وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو میرے اللہ نے اس دین میں کوئی بہت بڑے اعمال نہیں رکھے، بڑے بڑے مختصر سے عمل ہیں. اللہ نے اس دین کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدروں کا صدقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے اللہ نے آسانی رکھی. تھوڑا سا عمل کرے اس کو بے شمار ثواب ملتا ہے، تھوڑے سے عمل کے ساتھ اس کو سارے جہان کی حفاظت ملتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ویسا یہ 3 کلمات فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. اگر تم 3 دفعہ پڑھنا اپنا معمول بنا لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری نظر نہیں جائے گی، تم اندھے نہیں ہوگے، تمہیں فالج نہیں پڑے گا، تم کوڑ کا جزام کا شکار نہیں ہوگے. تو یہ 3 جو خطرناک ترین بیماریاں اس وقت تھیں، اور اگر آج کی خطرناک ترین بیماری کرونا ہے تو میرا یہ یقین ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیں تو آپ کو یہ بیماری بھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس وقت یہی 3 بیماریاں خطرناک ترین بیماریاں تھیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کو ویسا اگر یہ کلمات پڑھ لو گے تو اللہ کریم تمہیں ان خطرناک بیماریوں کا شکار نہیں کریں. تو اگر ہم اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، چھوٹی سی سنتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ مومن کو تو ناز ہے، اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان پہ اعتبار کرتے ہیں. اگر ان کلمات کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ایک تو سنت پہ عمل کا ثواب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک ترک کی ہوئی سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا یا 10 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ وہ سنتیں ہیں جو اب متروک ہو چکی ہیں. اب کوئی جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا شاید ہی کوئی پڑھتا ہو، اب صبح آنکھ کھول کر یہ دعائیں شاید ہی کوئی پڑھتا ہو. کسی کی زندگی کا شاید ہی معمول ہو صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ دعائیں پڑھنا. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے یہ معمول بنا لیں گے، میرے آج کے اس درس کو آپ یاد کر کے ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کو یہ بھی اجر ملے گا کہ آپ کی آخرت کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. آپ کو سنت پہ عمل کا بھی ثواب ملتا رہے گا اور آپ کی یہ دنیا بھی بھلی رہے گی. آپ کو بری بیماریوں سے، بری تکالیف سے، برے جو موذی جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، ان سے اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. اللہ کریم ہمیں زندگی کا ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ البلاغ.